اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ مدت ہو چلی تھی بارش کا منہ دیکھے ہوئے۔ آخر کار تھک ہار کر قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور عرض کرنے لگے، یا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم پر بارش نازل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر بستی سے باہر آ گئے۔ دوستو، یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد آدمی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا کرنا شروع کر دی، اے میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اور رحمت کی بارش کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بیمار، بے زباں جانوروں، سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگا دے۔ دوستو، دعاؤں کا سلسلہ بار بار جاری رہا، لیکن دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان تک نہ دیکھا۔ سورج کی تپش میں مزید تیزی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، رب تعالیٰ سے دعا کی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے پوچھی تو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ آدمی نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جب تک وہ، یا رب العزت، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے۔ یہ مجمع 70,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کا ہے، میں اس میں سے بندہ کیسے تلاش کروں یا اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، سنانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اس کو دعوتیں معذرات دے رہا ہے، اس مجمع میں سے باہر آ جائے۔ تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم ہو رہے ہیں۔ وہ بندہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے اپنی جانب دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے تس سے مس نہ ہوا۔ اس کے دماغ نے فوراً سوچ پکڑی کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچنے لگا، اگر باہر نکلتا ہوں تو شرمندگی کا سامنا ہوگا اور میری خوب جنگ بسائی ہوگی، اور اگر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تو میری وجہ سے لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا اور اپنے گناہوں پر شدید پشیمان ہوا اور دعا گزار ہوا، اے پروردگار، تو کتنا کریم، اور میں 40 سال تک تیری نافرمانی میں مبتلا رہا، تجھے ناراض کیا، لیکن تو مجھے
لگاتار مہلت دیتا رہا۔ اب میں یہاں تیرا فرمانبردار بندہ بن کر آیا ہوں، مجھے معاف فرما کر آج ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ وہ اپنی بات مکمل ہی نہ کر پایا تھا کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے، یا رب، آپ نے بارش برسائی کیسے شروع کر دی؟ وہ بندہ تو ابھی تک باہر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جو وہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہو چکا ہے تو میں اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ دوستو، ہمارا رب کتنا مہربان رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔